روزے کی حالت میں جس بیمار شخص کو انہیلر استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہو تو وہ روزے کی حالت میں انہیلر یوز کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا۔ اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انہیلر یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انہیلر میں جو دوا ملی ہوئی ہوتی ہے وہ دوا منہ کے راستے سے انسان کے معدے اور پھیپھڑے تک پہنچتی ہے۔ اگرچہ کہ وہ دوا بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن بہر صورت اس میں دوا ملی ہوئی ہوتی ہے، اور دوا چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، روزے کی حالت میں اگر منہ کے راستے سے، حلق کے راستے سے پیٹ تک پہنچے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس رائے کے جو علماء قائل ہیں، جیسے اکثر ہندوستان کے مفتیان اکرام، مصر اور شام کے ممتاز اور محقق علماء، مثلا ڈاکٹر وہبہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد الالفی اور شیخ محمد مختار السلامی وغیرہ، ان حضرات کی رائے یہی ہے کہ جو شخص بغیر انہیلر کے روزہ نہیں رکھ سکتا ہو اور اسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہ ہو، انہیلر یوز کرے بغیر، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے، بعد میں جب اللہ اسے صحت دے تو قضا کر لے، اگر موت تک صحت نہ ملے تو فدیہ ادا کر دے۔ صحت ملنے کی امید نہ ہو تو فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ انہیلر کے ذریعے سے جو دوا پیٹ میں جاتی ہے وہ بہت معمولی مقدار میں ہوتی ہے۔ اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ انہیلر بھی استعمال کر سکتا ہے روزے میں، اور روزہ بھی رکھ لینا چاہیے۔ روزہ رکھ لے گا تو روزہ درست بھی ہو جائے گا، بعد میں قضا بھی کرنا ضروری نہیں ہے، دوا بہت معمولی اور کم مقدار میں ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ عرب کے بعض علماء جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد صالح العثیمین، شیخ عبداللہ بن جبرین وغیرہ، ان حضرات کی یہی رائے ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جو شخص انہیلر کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ شخص روزہ رکھ لیا کرے اور انہیلر بھی یوز کر لیا کرے، لیکن احتیاطاً بعد میں روزے کی قضا بھی کر لے، اور اگر موت تک اسے صحت نہ ملے، انہیلر یوز کرے بغیر روزہ رکھنے کا موقع نہ ملے تو بعد میں فدیہ ادا کر دے۔ ان تینوں رائے میں زیادہ راجح اور مفتابی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے جو پہلی رائے تھی، کہ روزے کی حالت میں اگر انہیلر یوز کیا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ دوا جو انہیلر کے ذریعے سے جا رہی ہے بہت معمولی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، اور وہ دوا معدے تک نہ پہنچے، بس پھیپھڑوں تک ہی پہنچے تو بھی وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ دوا حلق کے راستے سے جا رہی ہے، اور تھوڑی اور زیادہ کی مقدار کا اختلاف نہیں ہے۔ جیسے ایک گلاس پانی روزے میں پینا روزے کو توڑ دیتا ہے، تو ایک دو گھونٹ پینا بھی روزے کو توڑ دیتا ہے، بلکہ ایک دو قطرے بھی روزے میں حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کم زیادہ کا فرق نہیں ہے، بلکہ احناف کے پاس تو یہ ہے کہ اگر دھواں اور اگربتی وغیرہ کا، عود عنبر وغیرہ کا دھواں آدمی اپنے قصد و ارادے سے سونگھ لیتا ہے اور وہ حلق کے راستے سے، ناک کے راستے سے معدے تک یا دماغ تک وہ دھواں پہنچ جاتا ہے، بلکہ دھول اور غبار بھی پہنچ جاتا ہے، آدمی اس سے بچنا ممکن تھا لیکن نہیں بچ پاتا ہے، تو اس سے جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پر بھی دوا مستقل بالارادہ لی جا رہی ہے، اور دھواں وغیرہ بھی معدے تک نہیں پہنچتا، پھیپھڑے تک ہی پہنچتا ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علامہ شامی نے لکھا، لو ادخل حلقه او دخل حلقه غبار او ذباب او دخان ومفاده انه لو ادخل حلقه الدخان افطر اي دخان كان۔ فتاوی شامی کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300
66۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انہیلر یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں قضا کرنا لازم ہوتا ہے۔